السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر ویورز۔ آج سب سے پہلے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ نواز شریف کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ وہ ایون فیلڈ ریفرنس سے باعزت طور پہ بری ہو گئے ہیں۔ ان کی 7 سال جو سزا تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، اور یہ سزا پہلے معطل کی گئی تھی جب یہ پاکستان پہنچے تھے اس وقت۔ اس کے بعد یہ اب بالکل اس پہ باعزت طور پہ بری کر دیے گئے۔ نیب نے نواز شریف کے خلاف لندن کی جائیدادیں جو تھی اس کے اوپر ریفرنس بنا کے عدالت میں لگائی ہوئی تھی، جس پہ آج جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ نواز شریف کی طرف سے امجد پرویز وکیل تھے، انہوں نے جب دلائل دیے اور جو حقائق بیان کیے عدالت میں، تو جج بھی حیران رہ گئے، جیسے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ججوں کو اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا یا کس طریقے سے کیا گیا۔ نواز شریف کے اوپر جو الزامات تھے کہ جائیداد لندن میں جو ہے ان کی ہے، تو نیب اس چیز میں بالکل فیل گیا، ناکام گیا، اور وہ ثابت نہیں کر سکا، کسی جائیداد کے اوپر نواز شریف کا نام نہیں نکال سکے کہ وہ یہ جائیداد نواز شریف کی اپنی تھی، اور دوسرے بھی کوئی بھی ثبوت ایسا نہیں دے سکا جس کی بنیاد پہ نواز شریف کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سزائیں جو نواز شریف کو دی گئی تھی نیب میں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو قمر باجوہ اور نواز شریف کا سلسلہ آپس میں نہیں بنا ہوا تھا، اور یہ سیاسی انتقام کی طور پہ ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، اور ان کو 7 سال کی سزا دلوائی گئی تھی، دی نہیں گئی تھی بلکہ دلوائی گئی تھی۔ تو آج اس 7 سال کے جو سزا ان کی معطل ہو گئی، اور جج صاحب نے جو ہے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے، آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں قوم کا کیا فائدہ ہوا اور قوم کا کیا نقصان ہے۔ اچھا، اب ایون فیلڈ ریفرنس سے تو نواز شریف بری ہو چکے ہیں، لیکن ایک اور کیس ہے العزیزیہ، جس میں نواز شریف کو 8 سال، یہ اس میں تو 7 سال سزا تھی ایون فیلڈ میں، جو آج معطل کر دی، ختم کر دی گئی اور بری کر دیے گئے۔ ایک اور کیس ہے ان کے اوپر، وہ کہلاتا ہے العزیزیہ کیس، جس میں نواز شریف کو 8 سال کی سزا دی گئی تھی۔ اس کی ابھی پیشیاں باقی ہیں، اس کی ابھی اپیلیں جو ہیں وہ عدالت میں لگی ہوئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر بھی سماعت کیا کریں گے، اور رزلٹ یہی ہوگا کہ آخر میں ان کیسز میں بھی بری کر دیے جائیں گے۔ اگر بری نہیں ہوتے تو یہ وزیر اعظم بن نہیں سکتے، اور بن نہیں سکتے تو وہ لائے کیوں گئے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، سمجھدار لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو لایا گیا اور کس مقصد کے لیے لایا گیا۔ تو یہ جو ہے 8 سالہ سزا، یہ بھی جو جب سماعتیں شروع ہوئیں گی 2-4 دن میں، تو اس میں یہ کہہ دیا۔ اب اس میں ذرا تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ قوم کا کیا فائدہ ہوا اور قوم کا کیا۔ نواز شریف کے اوپر جو تھی چلیں سزائیں دی گئیں، مٹائی گئیں، یہ تو نیب کی بڑی بری شکست ہے۔ نیب نے بغیر ثبوت کے، بغیر کسی کیس کے ٹھوس ہونے کے، وہ چیئرمین جاوید اقبال جسٹس ہوتے تھے سابق کے، وہ جو بھی سیاسی جو قائدین تھے ان کے اوپر کیسز بنتے رہتے تھے، اور یہ ایک کیس جو ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے کہ نواز شریف کی جائیداد کے لیے ایکسپلور کریں کہ کہاں ہیں، ایون فیلڈ ریفرنس کے لیے ثبوت مہیا کریں کہ کسی طریقے سے کوئی لنک نکل آئے ان جائیدادوں کا نواز شریف کے اوپر، یہاں سے وفد جاتے رہے، لندن میں چھان بین ہوتی رہی، وکیل وکلا کی فیسیں ملتی رہیں، گورنمنٹ کے وکیل بھی پیسے لیتے ہیں، اور یہ جو پیسہ ضائع گیا اور یہ جو وقت ضائع گیا، یہ قوم کا پیسہ تھا اور یہ وقت بھی قوم کا تھا۔ اگر یہ نیب اور عدالتیں ان چکروں میں نہیں پڑی رہتی اور وقت ضائع نہ کرتی تو یہ کوئی
دوسرے کیس نپٹے جا سکتے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں کورٹوں میں پڑے ہوئے، لیکن یہ ایک ہی کیس کے پیچھے پڑے اور اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ ثابت ہوا کہ یہ نیب نے بددیانتی اور جھوٹ کے اوپر ایک کیس قائم کیا ہوا تھا نواز شریف کو پھنسانے کے لیے، اور جس کی جو نہ بنیاد تھی نہ عمارت تھی، اور نواز شریف کو 7 سال کی سزا دلوانے کا مقصد تھا۔ ان کو نااہل قرار دیا جانا تھا، ان کو نااہل بھی کروا دیا گیا تھا اس زمانے میں وزارت عظمیٰ سے، اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ پاکستان سے کسی بہانے سے فرار ہو جائیں یا چلے جائیں یا اپنی جان بچا کے چلے جائیں۔ اگر یہ پاکستان میں رہتے تو اور ان کے لیے مصیبتیں ہوتی۔ تو آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نیب کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ایسے کیسز نہیں بنائیں جس کی کا وجود نہ ہو، جس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، جو عدالت میں ثابت نہ کر سکے، اس سے جگہ سائی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کو چھوڑ دیں، جو باہر کی یہ خبریں پہنچیں کہ وزیر اعظم رہا ہے 2-3 دفعہ نواز، اس کی خبریں یہاں پہ نہیں، الجزیرہ ٹی وی اور CNN اور دنیا دیکھ رہی ہوگی، تو وہ سب ہنسیں گے کہ یار پہلے عدالتیں غلط تھیں اور اب عدالتوں نے چھوڑا، یہ پہلے والی غلط تھی یا اب والی غلط ہیں؟ تو یہ ایکچولی عدالتوں کا نہیں، یہ نیب کی جو ہے کوتاہی ہے۔ نیب بغیر ٹھوس ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے، جس کی پگڑیاں آئے اتار دے، شریف آدمی ہو، بدماش ہو، جو ان کو اپنے اوپر سے جو احکامات ملتے ہیں اس کے اوپر کیسز بناتے ہیں اور کرتے تھے۔ تو اب یہ نواز شریف کی بڑی کامیابی ہے۔ نواز شریف بے انتہا خوش تھے، عدالت کے باہر بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج سرخرو کر دیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سرخرو کیا تھا۔ یہ عدالت اور یہ نیب نے جو کی ہوئی تھی غلط بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے بغیر چھان بین کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی چیز کے، تو یہ ان کی شکست ہوئی ہے، آپ کی فتح ہوئی ہے، نیب کی شکست ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے بعد آپ کو اب بتائیں گے ذرا عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان نے چیئرمین PTI کی چیئرمین شپ سے ہٹنے کے لیے راضی ہو گئے، اور کیوں راضی ہوئے اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے آج اپنے جانشین PTI کے لیے نئے چیئرمین کے لیے وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں گوہر خان، ان کو نامینیٹ کیا ہے کہ یہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ہو رہے ہیں جمعے کو، یعنی پرسوں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں وہ چیئرمین شپ کے لیے اپلائی کریں اور وہ چیئرمین بنے۔ اچھا عمران خان نے یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ 2 وجوہات ہیں۔ عمران خان کو پتہ تھا کہ اگر میں چیئرمین، تو ظاہر اگر چیئرمین کے لیے نامینیٹ ہوں گے، وہ خود کہتے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور وہ 100% کوئی ان کے مقابلے میں بھی نہیں آتا، اور PTI ان کو بالکل بلا مقابلہ چیئرمین PTI کا مقرر کر دیتی۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میں اب جب ہو گیا اور جب میں ٹکٹیں دوں گا اب پارٹی کے امیدواروں کو، MPs کی، MNAs کی، اور وہ ٹکٹوں کے اوپر نامینیشن بھی بھرائیں، اور اوپر سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے کہ بھئی آپ بالکل نااہل ہیں، آپ چیئرمین شپ کے لیے برابر ہی نہیں ہیں اور اس کے لائق ہی نہیں ہیں، اور آپ کے اوپر پہلے ہی کیسز ہے، سزا ہے، تو آپ جو ہے چیئرمین شپ کے عہدے سے کے لائق نہیں، یعنی آپ کو PTI کا چیئرمین نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ جو آپ نے ممبرس کو ٹکٹیں جاری کی ہیں وہ بھی ایسے، تو وہ ساری محنت برباد ہو جاتی ہے، اور الیکشن میں ایک بندہ بھی حصہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ ایک عقل اور فہمی سے کام لیتے ہوئے مشورے کے ساتھ عمران خان نے نامینیٹ کیا بیرسٹر گوہر خان کو۔ اس کے بارے میں بھی چند اطلاعات ہیں کہ جو چودھری اعتراض حسن ہیں، جو پاکستان پیپل پارٹی سے وابستہ ہیں اور بہترین قسم کے وکیل رہے ہیں اپنے دور میں، اور خاص کر کے ان کی مشہوری پیپل پارٹی کے ساتھ ساتھ جو سابق چیف جسٹس ان کی ڈرائیونگ کرتے تھے، وکلا تحریک میں اہم کردار تھا، تو انہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ
چیئرمین شپ کے لیے نہ کھڑے ہوں، آپ ایک وکیل کو چیئرمین مقرر کریں تاکہ وہ گرفتار نہیں ہو سکیں گے۔ اگر گرفتار ہوں گے تو پوری وکلا برادری تحریک چلا لے گی ان کے خلاف، ان کی گرفتاری ناممکن بنا دے گی، اور وہ پی ٹی آئی کو کنٹینیو کر سکیں گے تب تک جب تک آپ کی سزاؤں کا فیصلہ ہو جائے، یا آپ کو بھی نواز شریف کی طرح کسی دور میں 2 سال میں 5 سال میں ابھی آپ کو ریلیف مل جائے اور آپ کی سزائیں ختم کر دی ہے۔ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے، ہو سکتا ہے عمران خان کو سزائیں بھی آ جائیں 20 سال کی، اور اس کے بعد پھر واپس لا کے اقتدار پہ بٹھا دیا جائے، تو پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے۔ تو یہ اعتراض حسن کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو اعتراض حسن کے کہنے کے اوپر یا اپنی رائے کے مطابق انہوں نے ان کا نام تجویز کیا چیئرمین شپ کے لیے، وہ الٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ دوسری جانب اس کے مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کے بنیادی کارکن رکن اور عمران خان کے سابق ساتھی جو اس وقت عمران خان کے مخالف ہیں، وہ سنیں کہ اکبر ایس بابر، وہ بھی پرسوں بات واضح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ بھی نامینیشن فارم بھرے اور الیکشن چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار کے حیثیت سے کھڑے ہوں۔ تو جو بھی نتیجہ آتا ہے کہ کون جیتتا ہے، کس کی لابی زیادہ مضبوط ہے، وہ تو دیکھا جائے گا۔ لیکن اس سجیشن سے جو عمران خان نے جو اس کو وکیل کو کیا ہے، پارٹی میں بھی دھڑے بندی ہو گئی ہے۔ جو امید لگا کے بیٹھے تھے کہ جی مجھے چیئرمین پارٹی کا بنائیں گے، پرویز الہی تھے، شاہ محمود قریشی جو ابھی اندر ہیں، پرویز الہی بھی اندر ہیں، یا دوسرے جو تھے، حتیٰ کہ بشریٰ بی بی سمجھ رہی تھی کہ ان کے اندر جانے کے بعد، جیسے بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو آئی، جیسے اس کے نواز شریف کے بعد مریم نواز میدان میں آئیں، تو ہو سکتا ہے یہ چیئرمین شپ بھی مجھے دے دی جائے اور میں کروں۔ تو یہ ان کے میں اختلافات پارٹی کے اندر جو ہے وہ اختلافات بڑھ گئے ہیں، اور ابھی پارٹی کا تو ویسے بھی شیرازہ بکھر چکا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں کی الیکشن کے بعد اگر یہ ہو جاتے ہیں، وکیل صاحب منتخب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کئی لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے ناراض ہو کے کہ بھئی ہم سینئر لوگ تھے، ہمیں چیئرمین بنانے کے بجائے ایک نئے وکیل کی حیثیت سے جو اب انٹری ہوئی ہے ان کی 2-3 سال میں، ان کو انہوں نے یہ سلسلہ دیا، تو کئی لوگ بدزن ہو کے لیڈرشپ سے اپنے چیئرمین عمران خان سے وہ پارٹی سے کنارہ کش کر جائے یا دوسری پارٹیوں کی طرف پرواز کر جائے۔ تو جو بھی ہوتا ہے یہ دیکھا جائے۔ تو آج یہ عمران خان کے لیے انتہائی یعنی مشکل دن ہے، اور پارٹی کا جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ جمعے کو معلوم ہوگا۔ آج کی جو اہم خبر تھی وہ آپ تک پہنچا دی۔ پھر ایک بات بتا دیں کہ ایک بیمار جو 7 سال ایک اور 8 سال دوسری سزا میں پاکستان سے مفرور تھا، لندن میں قیام تھا، اور جب لندن سے لایا گیا یا بلوایا گیا تو ان کے آہستہ آہستہ تمام منزلیں آسان ہوتی گئی ہیں، بلکہ سیڑھیوں پہ جیسے آدمی چلے اور اس کو بیساکھیاں دی جائے اور چڑھتے جائے ٹاپ پہ، تو ان کے وہ منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک قدم اور ہے وزیر اعظم بننے کے لیے، وہ اب ان کے اوپر 50 کیس اور ہوں تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ مستقبل کا وزیر نواز شریف ہے۔ تو نواز شریف آج سرخرو ہو گئے۔ عدالتوں کی جو ہے اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عدالتیں دیکھتی ہیں ثبوت، اور پہلے والی عدالتوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی، انہوں نے سزائیں دی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو وکیل امجد پرویز صحیح دلائل دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل یہ ناانصافی ہوئی ہے، تو تمام کے ان کے جو ہے 7 سال کی سزا معطل کر دی، اور ان کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سے باعزت بری کر دیا۔ تو گڈ لک، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پھر حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔